کہ خود کفر کرنے والا وہ امت مسلمہ کو کافر تصور کرتا ہے. بفروغ چہر زلفت ہم اشد رہے دل چ دلا ورس دوز دے کہ وہ کف چراغ دار. تو اس تمام صورتحال میں ہماری بہن خنسا محمد امین جنہوں نے اسلام لانے کی، اب ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کس چیز سے اس حق کو تعبیر کریں. تو تعرف الاشیاء باضدادها، حق کا ضد باطل ہے، اور باطل کا فرد کامل جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ ایک ظالمانہ حکمران ہوتا ہے. تو حق سے بھی مراد ظالم حکمران کے مقابلے میں حق کی آواز بلند کرنا ہے. طاقتور باطل کے مقابلے میں ہم نے حق کی بات کرنی ہے. اور دلیل کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر. آزمائشیں غریب آدمی اور کمزور آدمی کے سامنے حق بات کہنے سے نہیں آیا کرتی. آزمائشیں ہمیشہ طاقتور حکمران جو باطل ہو اس کی طرف سے آیا کرتی ہیں. اور سب سے زیادہ آزمائشیں اور ابتلا انبیاء کرام پر آئیں. ان الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل. تو انہوں نے بھی تو اس زمانے کے ظلم کو اور ظالمانہ اقتدار کو اور باطل حکمرانی کو چیلنج کیا، جس کے جواب میں ان پر کیا کیا مشقتیں آئیں، کیا کیا آزمائشیں آئیں. اب اس کے بعد چوتھی کامیابی کا راز یہ ہے کہ پھر آپ استقلال کا مظاہرہ کریں، استقامت کا مظاہرہ کریں، گھبرائیں نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، اور باطل کو باطل کہنا ہے. تو قادیانیت ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، باطل ہے. اور ہمارے اکابر نے جس استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اس کے آقا انگریز کا مقابلہ کیا جو بر صغیر پر نوآبادیاتی نظام مسلط کیے ہوئے تھا، اور اس کے مقابلے میں ہمارے اکابر نے سب سے پہلے آزادی کا نعرہ لگایا جو شریعت اسلامیہ کا اساسی مقصد ہے، اور اس کے لیے قربانیاں دی. 50,000 سے زیادہ مسلمان سولیوں پہ لٹکائے گئے، 27,000 سے زیادہ اس میں اکثر علماء کرام تھے. لیکن کسی نے بھی، انگریز لکھتا ہے کہ ہم نے ہر عالم دین سے کہا کہ اتنا کہہ دو کہ میرا اس تحریک سے حساب تعلق نہیں تھا، آپ بچ جائیں گے. ایک فرد بھی ہمیں نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میرا اس سے تعلق نہ تھا. آپ اور ہم آج ان قربانیوں کے امین ہیں. اگر ہم نے کوئی کمزوری دکھائی، ہم اپنے ان آباء و اجداد کو قیامت کے روز جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے. تو مشکلات آتی ہیں، مشکلات آج بھی ہیں. آج بھی ٹرمپ کہتا ہے غزہ کو میں قیمت پہ لے لوں گا. یہ جائیں مصر میں اور اردن میں آباد ہو جائیں. نیتنیاہو کہتا ہے سعودی عرب کی سرزمین پر فلسطین کو بسایا جائے. یہ ایک بار پھر نوآبادیاتی نظام کا اعلان ہے جو وہ کر رہے ہیں. ملکوں پر قبضہ کرنا، قوموں کو غلام بنانا، اور یہ کہ پیسے دینا، ہم آپ کو آباد کریں گے، ہم آپ کو پیسے دیں گے، ہم آپ کو مدد دیں گے. یہ ان کے ایمان کو خریدنے کی ایک قیمت کی بات کر رہے ہیں. لیکن ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے کسی ملک میں بھی جن کو برائے نام سے ہی آزادی حاصل ہے، ہم ان کی آزادی کی حفاظت کے لیے میدان میں رہیں گے. ان کی حریت کے ہم جنگ لڑیں گے. ہم نے پاکستان میں بھی جنگ لڑی ہے. ہم نے اس لابی کو پاکستان میں شکست دی ہے جس لابی نے
اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مہم چلائی. ہم نے اس لابی کو شکست دی ہے جس نے پاکستان میں قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان ڈکلیئر کرنے کا ایجنڈا لائے تھے. ہم نے اس ایجنڈے کو ناکام بنایا ہے. میرے سامنے خود اعتراف ہوا کہ اگر آپ نے یہودیوں سے معاشی مدد لینی ہے تو پھر اپنی تہذیب کو تبدیل کرنا ہوگا. یہ آپ کا جو اپنا وطنی تہذیب ہے جو مذہب میں رنگا ہوا ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینا ہوگا. ہم نے اس ایجنڈے کے ساتھ جنگ لڑی ہے اور الحمدللہ شکست دی ہے ان کو. اور مزید بھی شاید اللہ ہمارا امتحان لے، اس کی مرضی ہے. ہم آزمائشوں کی دعوت نہیں دیں گے. ہم اللہ سے کہیں گے یا اللہ آزمائشوں سے بچا، لیکن اگر مقدر ہے تو پھر ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا، کیونکہ بنیادی چیز امن ہے، عافیت ہے. صلی اللہ العافیہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگا کرو. وَلَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ. اور دشمن کا سامنا کرنا اس کی تمنا نہ کیا کرو. وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا. اور اگر آمنا سامنا مقدر تو پھر ڈٹ جایا کرو. إِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. پھر تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے. تو ہر میدان کا اپنا میدان ہوتا ہے نا. گھر میں ہو تو ماں کے قدم میں جنت ہے. میدان جہاد میں ہو تو پھر تلوار کے سائے میں جنت ہے. تو الحمدللہ مولانا حیدری صاحب نے ذکر کیا اس کا. ابھی بھی یہ فتنہ موجود ہے. ابھی حال ہی میں جو سپریم کورٹ میں ہمیں ایک آزمائش سے گزرنا پڑا، وہ بھی تو انہی سے متاثر ہو کر اس طرح کا فیصلہ دے گئے. لیکن اللہ نے کرم کیا، وہ سوچ شکست کھا گئی اور عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو گئے. اور آئندہ بھی انشاءاللہ اگر ہمارا عزم مضبوط ہے تو کسی کا باپ بھی ہم پر غلامی مسلط نہیں کر سکتا. اور جو لوگ اس ایجنڈے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے نقاب کرے گا اور ہمیں ان کے مقابلے کرنے کی توفیق عطا کرے گا. اللہ ہمارا حافظ و ناصر ہو. ایک بار پھر خنسہ بی بی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے استقامت کی دعا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.